بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم ابن ادہم جو سلطنت چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکلے تھے، اس کے جانے کے بعد اس کے گھر بچہ ہوا۔ ماں اس کو یاد دلاتی تھی، تمہارا ابا ایسا، تمہارا ابا ایسا ایسا ایسا۔ اچھی عورت تھی، بھاگے ہوئے خاوند کی بھی تعریفیں کرتی تھی۔ اس زمانے کی عورت ہے تو علامان والا حفیظ۔ بچے کو پیار پیدا ہوئی کہ میں بھی ابا جی سے ملتا ہوں۔ گیا گیا گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں کوئی جگہ تو معلوم تھی نہیں۔ ہاں، نامعلوم پتے پہ خط بھیجو گے تو کیا جواب آئے؟ اللہ اکبر، توبہ۔ کہتے ہیں صبح کا وقت تھا، ابراہیم ادہم دریا کے کنارے اشراق سے فارغ ہو گیا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا کہ یہ لڑکا وہاں پہنچا۔ در شہوار میں لکھا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد علامات سے پہچان لیا کہ یہی میرے والد ہے، اور ان کو اپنا نام بھی بتایا، اس کو پتا تھا، اور رونے لگا کہ ہمیں چھوڑ کے، سلطنت چھوڑ کے جنگلوں میں آئے، کیا ضرورت تھی؟ تو ابراہیم ادہم نے ان کا سر لے کے یہاں اپنے ران پہ رکھا اور اس کو تبکی و تسلی دے رہا تھا۔ اچانک الہام شروع ہوا، اتحبنا وتحب مانا غیرنا، ہم سے بھی محبت ہو، بچے سے بھی ایسی محبت، سب کچھ بھول گئے ہو۔ تو فوراً سر اٹھا کے مٹی میں رکھا اور فرمایا ہمارے ساتھ معاملہ بہت سختی کا ہے، ہم ایک کو دل دے چکے ہیں، اب اس میں شراکت کی گنجائش نہیں۔ لا الہ الا اللہ، توبہ توبہ۔ تو واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ آل و اولاد سے ایسی محبت جس سے دین کو خطرہ ہو وہ ناجائز ہے۔ مبتدئین اولیاء اور بزرگوں سے جو عقیدت رکھتے ہیں، اول تو وہ عقیدت نہیں ہے، شرک ہے۔ ثانیاً وہ محبت نہیں ہے، بدعت ہے۔ ثالثاً وہ غلو کا برپار ہے۔ رابعاً اس میں کوئی خیر نہ شریعت کی ہے نہ ان کی ہے۔ قرآن پاک اس کو رد کرتا ہے اور کہتے ہیں ایسی محبت کس کام کی جس سے آپ مسلمان ہی نہ رہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، زیادہ مضبوط رہتے ہیں محبت الہی میں۔ ولو یری الذین ظلموا، اے کاش کہ دیکھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے۔ یہ مولانا مفتی محمود کا ترجمہ ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، عام سیاسی جلسے میں عجیب ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ان القوت للہ جمیعا پڑھ کر یوں کہنے لگے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالی بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے۔ اللہ، کیا ادبیت و فصاحت ہے۔ تفتزانی آئے تو بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری قوت، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت فرماتے تھے بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یاد کرنے کا ہے جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کیا، یعنی معبود عابد سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ معبودان باطلہ عابدین مبتدئین سے دوری اختیار کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ دیکھ لیں گے عذاب۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ختم ہو جائیں گے ان کے آپس میں تعلقات۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا باباؤں کی، درگاہوں کی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ اور موقع ملے دنیا میں جانے کا۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم بیزار ہو جائیں گے ان سے، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسے یہ بیزار ہوئے ہم سے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، یوں دکھا دے گا اللہ ان کو اعمال افسوس حسرت بن کر جو ان پر پڑے۔
وما هم بخارجین من النار، اور یہ نکلنے والے نہیں ہوں گے آگ سے۔ ظاہر بات ہے درگاہوں کے سلسلے میں آداب اور احتیاط تو نہیں ہے، ان کو پکارنے اور بلانے کا مسئلہ تو خالص شریعت سے بے خبری اور نافرمانی ہے۔ قیامت کے دن عیسیٰ مسیح کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ ان سے بیزار ہوں گے، اسی طرح عزیر علیہ السلام بھی بیزار ہوں گے، ملائک بھی بیزار ہوں گے۔ تو یہ پاکان زمانہ جن کا پوجا اور پرستش مبتدئین نے کی ہے، ان سے بھی بیزار ہو۔ عمر پر یہ ان کے پیچھے چلتے تھے اور وہ بیزار ہو جائیں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی ایک مقام پر شعر لکھتے ہیں، ہائے ہائے کیا شعر ہے۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، موم سمجھا تھا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ ہمیں تو توقع تھی کہ آپ کے دل میں نرمی رہے گی، ہمارے کام آئیں گے، یہ تم نے کیا سنگدلی اور پتھر بازی شروع کر دی۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ یا ایھا الناس، لوگو، صرف یہ نہیں کہ شرک برا ہے، حرام خوری بھی بری بات ہے۔ اعتقادی شرک کے بعد اب فعلی شرک حرام خوری، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، ربط بینہما۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔